آپ کے سامنے تھا کہ ریسنٹلی کووڈ-19 گزرا ہے، انسانوں نے کیا کیا؟ جو مالدار تھے، جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، انہوں نے دکانیں خالی کر کے اپنے گھر بھر لیے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے باپ داداؤں کے پاس میں کبھی پلاٹوں کی فائلیں نہیں ہوتی تھی، آج ہر بندہ پلاٹوں کی فائلوں کے چکر میں پڑا ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے نا وہ اللہ توکل زندگی گزارتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی ہمارے اس تقریب کا جو موضوع ہے نا، جیسا کہ ماہ اگست رواں دواں ہے اور اسی ماہ میں پاکستان آزاد ہوا تھا، تو اس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا جی کس طرح معرض وجود میں ہے۔ ہمارے بزرگوں کی لازوال محنت، بے مثال ان کی قربانیاں، قائد اعظم جیسی قیادت کی سربراہی میں یہ ملک معرض وجود میں آیا تھا۔ آزادی کسی بھی قوم کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، یہ ہمیں ایک نعمت کے طور پر پاکستان ملا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس آزادی کا استعمال غلط ہوا، جاگیرداروں نے، سرمایہ داروں نے اس قوم کا احتسال کیا کہ آج آپ کو ہر بندہ پریشان حال نظر آتا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کا تھوڑا سا آبزرو کیجئے کہ رات کو اگر کوئی ایسا شخص آپ کا دروازہ رات کو 12 بجے نوک کر دے تو آپ سوراخوں میں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یار کوئی ایسا شخص تو نہیں آ گیا جو میری جان مال اور عزت لوٹ لے گا۔ دیکھیں وہ آزاد قومیں ہیں، وہ رات کو اپنے دروازے بھی کھلے چھوڑ کر سوتی ہیں، رات بھر ان کی چیزیں بھی باہر پڑی رہتی، کوئی ان کی چیزیں نہیں اٹھاتا۔ پاکستان جب بنا تھا، ایک تحریک چلائی گئی تھی، تحریک پاکستان جو چلی تھی، اس وقت ایک نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بدقسمتی سے اس الہ کا قانون نافذ نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ اس ملک کے اندر جتنے جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، انہوں نے اپنی عیاشی کے لیے اس ملک کو استعمال کیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مذہبی پیشوائیت کو خریدا، مذہبی پیشواؤں کو بلایا گیا، انہیں کہا گیا کہ جاؤ اس قوم کو اتنا مذہبی بنا دو کہ یہ اپنی ہر محرومی کو منشاء الہی سمجھے۔ اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے سے باہر نکلیے، 5 کلومیٹر کا سفر طے کیجیے، آپ کو راستے میں 500 مسجدیں مل جائیں گی، لیکن 1 کلو خالص دودھ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ ہم نے معاملات پر توجہ ہی نہیں دی۔ جیسے حضرت علی کا بڑا خوبصورت قول مجھے یہاں یاد آتا ہے کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا امیر المومنین، فلاں بندہ صوم و صلات کا بڑا پابند ہے۔ آپ نے کہا چھوڑو، یہ بتاؤ معاملات میں وہ کیسا ہے۔ ہم نے اصل میں معاملات پر جو ہے نا جی کوئی اس پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر نا ایک ادارہ ہے پیو ریسرچ سینٹر، PEW پیو۔ یہ ریسرچ سینٹر، یہ جو ادارہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ملکوں میں جاتا ہے، وہاں مذہب پرستی کی ریشو نکالتا ہے۔ اس ادارے کی حالیہ رپورٹ کے مطابق جو ترقی پذیر ہمارے پاکستان جیسے غریب ملک ہیں، وہاں مذہب پرستی کی جو ریشو ہے نا وہ 94% سے لے کر 97% پائی جاتی ہے۔ جبکہ ترقی یافتہ ممالک جیسے جاپان جیسا ملک ہے، وہاں جو ہے نا جی انہوں نے کہا کہ مذہب پرستی کی جو ریشو نکالی نا، انہیں کہا جی 4 سے 7% والا مذہب پرست پائے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اب دیکھیں نا، جاپان جو ہے پوری دنیا میں ایمانداری پر پہلے نمبر پر کھڑا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ہندو، مسلم، عیسائی، واٹ ایور یو آر، یہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں، بتائیں معاملات میں ہمارے ساتھ کیسے چلیں گے آپ لوگ۔ ایسی قوم، ایسا ایمانداری کا سٹینڈرڈ اس قوم نے فکس کیا ہے کہ آج بھی اگر آپ کسی 2 نمبر چیز کے اوپر میڈ ان جاپان لکھتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ بک جاتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ ان کا اپنا ایک معیار سٹینڈرڈ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو مسلمانوں کا معیار ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت 1.25 بلین مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں بھی مسلمان آباد ہے ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں انہیں عروج حاصل نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کہ جیسے اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ جواب شکوہ میں وہ لکھتا ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر۔ اسی طرح کی ایک مثال میں اور آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ قیام پاکستان سے قبل جب صبح سرحد ہوا کرتا تھا تو وہاں کا جو چیف کمشنر تھا وہ راس کیپل تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کے میں سے جرگہ بلایا۔ جب جرگہ ختم ہوا تو ایک پٹھان اٹھا اور راس کیپل کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ راس کیپل تم بڑا اچھا انسان ہے، تم نے صبح سرحد کے اندر صفائی ستھرائی اور باقی انتظامات بڑے خوبصورت کیے ہوئے ہیں، تم جیسا اچھا انسان اگر جہنم میں جائے گا نا تو ہمیں تکلیف ہوگی۔ اور اس موقع پر راس کیپل نے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا۔ اس نے کہا خان صاحب، ہم جیسے لوگ اگر جہنم میں چلے بھی گئے اپنے اعمال سے پھر اسے جنت بنا لیں گے، لیکن اگر آپ جیسے لوگ جنت میں چلے گئے جگہ جگہ کھانس کر، تھوک کر، نسوار پھینک کر، پھر اسے جہنم بنا لو گے۔ یاد رکھیے گا، جہاں غلام قوم
پر سے غلامی کا جو آزادی کا احساس چھن جاتا ہے، وہاں صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کا احساس بھی چھین لیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے اپنے معاشرے میں ایک چیز آبزرو کیجئے کہ وہ جانور جو انسانوں کے درمیان رہتے ہیں نا وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جو جانور جنگل میں رہتے ہیں نا جی وہ بیمار نہیں ہوتے۔ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ ان جانوروں کو جو ہے نا انسانوں سے بیماریاں لگتی ہیں۔ آج اپنے معاشرے میں آپ اپنے جس علاقے میں رہتے ہیں، جس علاقے سے میں بول رہا ہوں اسے نہیں، آپ باہر نکلیے، آپ ایک چیز آبزرو کریں گے کہ جب آپ بازار میں جائیں گے آپ کے بازار میں اتنی کپڑے کی دکانیں نہیں ہوں گی جتنے میڈیکل سٹور کھل کے، اتنی فروٹ کی ریڑیاں نہیں ہونی جتنے میڈیکل سٹور کھل کے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ آج آپ نے اپنے معاشرے میں ایک چیز اور بھی آبزرو کی ہوگی کہ لوگوں کے اندر گہرے رنگ کا لباس پہننے کا رواج عام ہو گیا۔ لوگ کم روشنی والی جگہ ڈگ غار ٹائپ جگہ میں بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ یہ حالت کس قوم کی ہوتی ہے؟ یہ حالت اس قوم کی ہوتی ہے جو ڈپریشن کا شکار ہوتی ہے۔ پھر یہ قوم کیا کرتی ہے؟ حال میں جینا شروع کر دیتی ہے۔ حال میں جینے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے لیے بلائیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ آپ کے سامنے تھا کہ ریسنٹلی کووڈ-19 گزرا ہے، انسانوں نے کیا کیا؟ جو مالدار تھے، جاگیردار تھے، سرمایہ دار تھے، انہوں نے دکانیں خالی کر کے اپنے گھر بھر لیے۔ لیکن اسلام جو ہمیں تبلیغ دیتا تھا نا، وہ اسحار کی قربانی کی جو تبلیغ دیتا تھا وہ تو سارے پاسے کچھ چلا گیا۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو جن کے اندر احساس ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، لوائلٹی اور رسپانسبلٹی کبھی نصیحت اور وعظوں سے نہیں پیدا ہوتی، یہ احساس سے پیدا ہوتی ہے۔ جو بھی قومیں اور ان کے سربراہ ان کا احساس کرتے ہیں، پھر ان کے لیے وہ قربانیاں بھی دے دیتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا مس مینج کنٹری ہے۔ جس دن اچھا مینیجر اس قوم کو مل گیا، اس ملک کو مل گیا، ہمارا ملک بھی ترقی کر جائے گا۔ اور ایک چیز آپ کو اور بھی بتاتا چلوں یہاں پر کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے باپ داداؤں کے پاس میں کبھی پلاٹوں کی فائلیں نہیں ہوتی تھی۔ آج ہر بندہ پلاٹوں کی فائلوں کے چکر میں پڑا ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے بزرگ جو تھے نا وہ اللہ توکل زندگی گزارتے تھے۔ ہمیں اللہ پر بھی توکل ختم ہو گیا۔ ہم نے جب اس معاشرے میں زندگی گزاری اس انداز سے گزاری ہے کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوتا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، جانا تو جانا کیا ہے، میں نے کسی دوسرے شخص کی زندگی میں کیا کنٹریبیوٹ کرنا، کیا رول ادا کرنا ہے، مجھے اس چیز کا پتہ نہیں۔ کیوں؟ زندگی ہمارے لیے سنجیدہ مسئلہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمارا حال تو ان جانوروں کی طرح ہے جی، آئے دنیا میں گزارے، بچے پیدا کیے اور مر گئے، ختم ہوگی کہانی۔ اور یہاں صوفی برکت کا خوبصورت سا جملہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صوفی برکت کہتا ہے اس دنیا میں پیدا ہونا، جوان ہونا، بیوی کا آ جانا، بچے پیدا ہو جانا اور ایک دن مر جانا، یا اللہ اگر یہ زندگی ہے تو واپس لے۔ وہ زندگی دے جس کا کوئی مقصد ہو۔ بغیر مقصد کے تو یہی ہوتا ہے نا، میں اکثر ایک فکرہ اور بھی کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو یار کچھ کر جائیں ایسا جو آپ کی یاد کا سبب بنے، ادروائز تو پھر آپ مردم شماری کے لیے آئے ہیں اور تو آپ کے کوئی کچھ بھی نہیں مسائل بنتے۔ یہ وہ دو چار حالات تھے جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا تھا جو موجودہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اسی کے ساتھ میں اپنے اس ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔